السلام علیکم دوستوں، آج کی کہانی کی سیریز کالی حویلی ہے۔ مجھے نہیں لگتا دوستوں اس سے زیادہ خوفناک اور ہیبتناک کہانیاں شاید ہی لکھی گئی ہوں۔ اس کتاب کو لکھنے والے حجاب امتیاز علی ہیں، جن کو تمغہ امتیاز بھی مل چکا ہے۔ دوستوں، کتاب کا آغاز مہمانداری سے ہوتا ہے۔ مجھے ایک مدت سے سمرد کے کھنڈر دیکھنے کا اشتیاق تھا۔ اتفاق سے ایک دن باتوں باتوں میں نے اپنے شوق کا ذکر بوڑھے ڈاکٹر گار سے کیا۔ وہ سنتے ہی بولے، اتنا اشتیاق ہے تو بیٹی وہاں کی سیر کو کیوں نہیں جاتی ہو؟ تمہارے قیام کا انتظام میں کیے دیتا ہوں۔ مدائم حمزہ دلی خوشی سے تمہیں اپنا مہمان بنائیں گے، کہو تو آج ہی انہیں خط لکھ دوں۔ مدائم حمزہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ بوڑھے ڈاکٹر گار نے نسوار کی ڈبیا پتلون کی جیب سے نکالی اور اس پر انگلی مارتے ہوئے بولا، تم مزاحم حمزہ کو نہیں جانتی؟ روحی 2 سال ہوئے یہ خاتون سمجھ سے کوئی 40 میل کے فاصلے پر کار کے حادثے میں پوری طرح زخمی ہو گئی تھی۔ اتفاق کی بات، اسی زمانے میں ہماری پارٹی شکار کے غرض سے نکلی ہوئی تھی۔ خیمے قریب ہی لگے تھے، رات کا وقت تھا، شہر دور تھا، ایک میں ہی وہاں ڈاکٹر تھا۔ اللہ نے وقت پر مجھے توفیق دی، میں نے اس بیچاری خاتون کو اپنے خیمے میں اٹھا لایا۔ چوٹیں سخت آئی تھیں، مگر 4 دن کی تیمارداری اور علاج نے خطرے سے باہر کر دیا، اور میں نے انہیں اپنی کار میں بٹھا کر ان کے گھر پہنچا دیا۔ وہ دن اور آج کا دن ہمیشہ ان کا اصرار رہا کہ میں کچھ دن کو ان کے ہاں جاؤں، ان کا مہمان رہوں، مگر باوجود اس بیچاری کے اس شدید اصرار کے میں ادھر اب تک نہ جا سکا، نہ کھنڈروں کی سیر کے لیے وقت نکال سکا۔ بیماروں کی خدمت سے جو وقت بچتا ہے وہ مطالعہ کی نظر ہو جاتا ہے۔ اب یہ موقع اچھا پیدا ہو گیا، اپنے بجائے میں تمہیں بھیج دوں گا، انہیں خوشی ہوگی، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ سن کر میں بولی، واقعی موقع تو اچھا ہے، مگر ڈاکٹر اکیلی میں نہیں جاتی، باخدا مجھے لطف نہ آئے گا، تم بھی ساتھ چلو۔ ڈاکٹر نے اپنے قدیم انداز میں صاف انکار کر دیا۔ نہ بیٹی، میرا جی نہیں چاہتا، کون سوٹ کیس بھرے اور سفر کی زحمت اٹھائے۔ حبوتی برآمدے کے سرے پر بیٹھی میوہ کھا رہی تھی، یہ سن کر وہیں سے بولی، سوٹ کیس میں بھر دوں گی پیارے گاری، آپ ضرور چلیں۔ حبوتی بچپن سے بوڑھے ڈاکٹر گار کو گاری گاری کہنے کی عادت تھی۔ ڈاکٹر گار نے تھوڑی دیر کے غور کے بعد اپنی عادت کے مطابق ارادہ بدل ڈالا، بولا، تم لوگوں کی فرمائش ٹالتے ہوئے بھی طبیعت آزارہ ہوتی ہے، تو پھر حبوتی میرا سوٹ کیس تم کو بھرنا ہوگا، اور میری نسوار کی پڑیوں کی دیکھ بھال روحی تم کرو گی۔ بوڑھے ڈاکٹر کی اسی ایک گندی عادت سے مجھے نفرت ہے، مجھے نسوار کو چھونے سے بھی گھن آتی ہے، مگر کیا کرتی، اس وقت مطلب اپنا تھا، ناچار وعدہ کر لیا کہ نسوار کی پڑیوں کا اہتمام میں کر لوں گی۔ ڈاکٹر گار نے اسی وقت مداحم حمزہ کو خط لکھ دیا کہ ہفتے عشرہ میں ہم لوگ سمت وہاں پہنچ رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر کے پاس بعض کیس ایسے اہم آتے رہے جو خط لکھنے کے 15 دن بعد ہم اپنا سفر شروع کر سکے۔ اس روز میں، میری محبوب اکلوتی سہیلی حبوتی اور ڈاکٹر گار، ہم تینوں ڈاکٹر کی چھوٹی سی سفری کار میں چل پڑے۔ دن کی گرمی سے بچنے کے لیے رات کا کھانا کھا کر سفر شروع کیا گیا۔ پروگرام یہ بنا کہ سمرد کے راستے میں رات مداحم حمزہ کے ہاں بسر کر کے ان کی خوشی پوری کریں اور دوسری صبح سمرد کے کھنڈروں میں پہنچ جائیں۔ یہ خبر نہ تھی کہ یہ رات زندگی کی نہایت خوفناک راتوں میں سے ایک ہوگی۔ مالک کی پناہ، ماہ مئی کی تپتی ہوئی چاندنی رات تھی۔ ہماری ننھی سی بینٹلے ویران سڑک پر کسی تیز رفتار کیڑے کی طرح چلی جا رہی تھی۔ 9 بج چکے تھے، خیال تھا کہ 12 ساڑھے 12 بجے تک ہم وہاں مداحم حمزہ کے ہاں پہنچ جائیں گے۔ سڑک پر کوئی راہگیر نہ تھا، زرد چاند موسم گرما کے شفاف آسمان پر دم بخود تھا۔ تاڑ کے فلک بوس چھتری نما درخت رات کی فسوں کاری سے مبہوت کھڑے تھے۔
ہبوتی گاڑی چلا رہی تھی، میں اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی ٹافی کھا رہی تھی۔ بوڑھا ڈاکٹر بجھا ہوا سگار منہ میں دبائے غنودگی کی عالم میں پچھلی سیٹ پر پڑا تھا۔ غنودگی سے چونکتا تو بڑے مزے میں آ کر عمر خیام کی کوئی شوخ ربائی اپنی موٹی غیر شاعرانہ آواز میں گا دیتا۔ یہ اس کی مخصوص عادتوں میں سے ایک عادت تھی۔ دل فریب چاندنی تھی اور خوفناک سما۔ دفتن ہبوتی نے کار کھڑی کر دی۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے چاکلیٹ کا ایک ٹکڑا نگلتے ہوئے پوچھا۔ کوئی خرابی ہو گئی ہے روحی؟ اور پھر سیٹ سے اتر کر انجن کھول کر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، ناممکن۔ اچھا ٹھہرو، میں دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا دستی بٹوا ڈاکٹر گار کی گود میں پھینک دیا اور خود انجن کو دیکھنے لگی۔ آدھے گھنٹے کی مسلسل کوشش کے بعد ہم نے مایوس ہو کر ایک دوسرے کو تکا۔ اب کیا ہوگا روحی؟ ہبوتی نے کھسیانے لہجے میں پوچھا۔ اسی وقت تاڑ کے ایک دیوکت درخت پر تہذیب و تمدن سے ناآشنا سرائی الو نے وحشیانہ چیخ ماری۔ بھلا ہبوتی کے کان جو ستار کی موسیقی اور محبت کی شیریں سرگوشیوں کے عادی تھے، الو کی زیادتی کی تاب کب لا سکتے تھے؟ وہ مارے خوف کے مجھ سے چمٹ گئی، لیکن میں تو غیر آباد زمینوں اور مہازاری جیسے دشوار گزار پہاڑوں کی سیاحت کے عادی ہوں۔ اس کی بزدلی پر اس کو ہمت دلائی۔ اتنے میں بوڑھا ڈاکٹر گار حافظ کا ایک عاشقانہ شعر پڑھتا ہوا اٹھ کر بیٹھا اور پوچھنے لگا، کیا ہم پہنچ گئے؟ کچھ دیر بعد پریشانی کے عالم میں ہم تینوں کار سے نیچے اترے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ رات زیادہ گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ چاند کی زرد روشنی میں رات کا کوئی پرندہ اپنے بڑے بڑے بازو پھیلائے کسی سمت اڑتا تو ہم کسی کی راہ گیر یا گاڑی پان کے دھوکے میں اسی سمت تکنے لگتے۔ بہت دیر بعد دور سے بغیر چھت کی دیہاتی طرز کی ایک مفیکہ انگیز گاڑی آتی ہوئی نظر آئی۔ ہبوتی نے اسے دیکھ کر غمگین لہجے میں کہا، اگر ہم دیر میں پہنچے تو وہاں وہ سو چکی ہوں گی، اسی لیے اسی گاڑی میں چلے چلو۔ گاڑی سڑک کے کنارے بے فکری سے جیسے چہل قدمی کرتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر گار نے دور سے آواز دی، بڑے میاں، ایوب محلہ ہمیں عشرت خانہ نامی کوٹھی تک پہنچا دے گے؟ گاڑی بان نے بغیر ہماری طرف دیکھے ہوئے دیہاتیوں کے اکھڑے لہجے میں ہمیں جواب دیا، نہیں، 12 بج گئے ہیں، دیر ہو گئی ہے۔ یہ بد تہذیب اور اکھڑا سا جواب سن کر بہت ہی غصہ آیا۔ ضبط کر کے میں اور ہبوتی اس کے پاس گئے۔ وہ ہمارے بیش قیمت زرعی لباس اور باوقار چہرے دیکھ کر گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ میں نے جاتے ہی چاندنی کا ایک چمکدار سکہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا اور بولی، اب ہمیں جلدی سے عشرت خانہ تک پہنچا دو۔ وہ مروب ہو گیا اور مؤدب لہجے میں بولا، سوار ہو جائیے حضور، 2 گھنٹوں میں پہنچا دوں گا۔ گاڑی کے پائیدان پر قدم رکھا تو ایسا معلوم ہوا کہ گاڑی سر پر راڑے گی، اس لیے فوراً میں نے اس کا کنارہ تھام لیا۔ ہبوتی نے اس کے پہیے کو مضبوطی سے پکڑ کر گاڑی پر قدم رکھا، غرض ہم تینوں چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اب گاڑی چلی جا رہی تھی، آہستہ آہستہ، جیسے کسی جان بلب مریض کی سانس چل رہی ہو۔ چاند زرد پڑ گیا تھا، ہواؤں میں خوفناک سرسراہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ بوڑھا ڈاکٹر گار گاڑی کے ہچکولوں سے ناخوش اور چڑھا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ ہم دونوں گرمی سے نڈال، ہاتھوں میں خس کی زرعی پنکھیاں لیے جن کی ڈنڈیاں خوشبودار سندل کی لکڑی کی تھیں، بار بار بے کلی سے پہلو بدل رہی تھیں۔ اللہ، وہ گرم، وہ ویران چاندنی رات، سانس آگ کے شعلوں کی طرح ناک سے نکلتا تھا، زبان سوکھے پتے کی طرح خشک تھی۔ یہ وہی گرم رات تھی کہ جس کے متعلق ہمارے ان ایشیائی ممالک میں مشہور ہے کہ سبز چشم پریاں بھی اپنی آبی دنیا سے باہر نکل آتی ہیں۔ دور سے ایک سفید شاندار عمارت نظر آنے لگی، پھر ایک یخ لخت بوڑھا ڈاکٹر گار گاڑی بان پر اور میں ہبوتی پر جا پڑی۔
اور اسی طرح ہماری مضحکہ انگیز گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ عشرت خانے کے شاندار پھاٹک میں اڑ گئی۔ میں نے گریہ آمیز لہجے میں کہا، ایسی بھدی گاڑی میں اپنے میزبان کے سامنے جاتے ہوئے میں تو زمین میں گڑ جاؤں گی۔ اس پر بوڑھے ڈاکٹر گار نے کہا، مگر روحی اس میں شرم کی کیا بات، وہ کیا سمجھ نہ جائیں گی کہ مجبوری کو سوار ہونا پڑا۔ ابوتی نے کہا، نہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو واپس کرو۔ چاندنی کی سفید دھاریاں خوش قطع اور تنگ روشوں پر پڑی ہوئی تھی۔ ہماری گاڑی صدر دروازے پر جا رک گئی۔ ہم نے فوراً اسے واپس کر دیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، یہاں کی دنیا تو خواب میں ملفوف نظر آتی ہے، چوکیدار کا بھی نہیں پتا۔ ابوتی نے کہا، کون جانے مداحم حمزہ یہاں بھی ہیں یا نہیں۔ ڈاکٹر کہنے لگا، ہوں گی کیوں نہیں۔ انہوں نے میرے خط کا جواب دیا کہ میں دلی اشتیاق سے آپ سب کی آمدگی کی منتظر رہوں گی۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا، پہلے احتیاط سے، آہستہ آہستہ، پھر کچھ دیر بعد زور سے۔ مکان کا طواف کیا، نوکروں کو پکارا، چوکیدار کو آوازیں دیں، غرض جتنی کوششیں ہو سکتی تھیں کر لی، مگر زرد چاندنی میں سفید مرمریں محرابوں والا عالیشان محل خاموش کھڑا تھا۔ بڑے وسیع برآمدوں میں لمبے لمبے ستونوں کا عکس چاندنی میں ترچا پڑ رہا تھا، اور چمیلی کی ویل میں جھینگر اپنا نغمہ تنہائی الاپ رہا تھا۔ جب مایوس ہو کر ہم لوگ سینے سے اترنے لگے تو اچانک اندر کسی کمرے سے ایک ایسی آواز آئی جیسے کسی نے دیا جلایا ہو۔ ڈاکٹر گار نے چونک کر کہا، ٹھہرو، میرا خیال ہے کوئی جاگ اٹھا۔ ہم تینوں پھر سینے طے کر کے دروازے کے پاس اس امید میں جا کر کھڑے ہوئے کہ دروازہ اب کھلتا ہے اور اب کھلتا ہے۔ اندر سے کبھی کبھی کوئی خفیف سی آواز آ جاتی تھی۔ 5 منٹ اسی حالت میں گزر گئے۔ ہم بند دروازے پر نظریں گاڑے کھڑے تھے۔ آخر ڈاکٹر حیران ہو کر کہنے لگا، میں نے شیشوں میں سے اندر جھانکنے کی کوشش کی، وہاں سوائے تاریکی کے کچھ نہ تھا۔ ڈاکٹر بیزار ہو کر چلایا، ارے بھائی، یہاں کوئی ہے؟ اس کے چلانے کا اثر یہ ہوا کہ اندر پھر کچھ گڑبڑ سی ہونے لگی۔ 2 لمحے بعد یکا یک دروازہ اتنی زور سے کھلا کہ ہماری آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس کا کھلنا تھا کہ تیز و تند ہوا کا ایک سرد جھونکا اچانک ہمارے گرم چہروں سے یوں آ کر لگا جیسے کسی نے تھپڑ مارا ہو۔ میری تو آنکھیں بند ہو گئیں اور ساتھ ہی ہم تینوں کھڑے کھڑے کانپ سے گئے تھے، لیکن دروازے کے سامنے موجود کوئی نہ تھا۔ ڈاکٹر گار نے حیران اور پریشان ہو کر بولا، یہ دروازہ کھولا کس نے؟ اندر کی ویران تاریکی میں داخل ہونے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک قدم اندر رکھا تھا کہ ابوتی نے اسے روک دیا۔ بیزار ہو کر ہم نے پھر باغ کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ یکلخت پھر اندر سے کسی نے دروازے کی پٹ سے کھلنے کی آواز آئی، اور ساتھ ہی سرد اور تند ہوا کا جھونکا ایک بار پھر ہم تک پہنچا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تاریکی میں ایک ہلکی سی روشنی نظر آنے لگی، جو باتدریج موم بتی میں تبدیل ہو گئی۔ ہم نے نگاہ موم بتی سے ذرا سی اوپر کو اٹھائی تو 28-29 سالہ ایک حسین اور دل فریب خاتون نظر آئی۔ جب اس نے نہایت سادہ اور سفید لمبے لمبے لرزاں دامنوں کا لباس پہنا ہوا تھا۔ موم بتی اس کے ہاتھ میں تھی۔ ڈاکٹر گار کو دیکھ کر وہ مسکراتی اور سر جھکایا، مداحم حمزہ، یہ دونوں لڑکیاں میری بیٹیاں ہیں، انہی کا ذکر میں نے خط میں کیا تھا۔ خاتون ہمراہ نے نہایت دلکش انداز میں ہماری طرف دیکھ کر خیر مقدم کے طور پر سر جھکایا۔ پھر ایک لمحے بعد بغیر کوئی بات کیے انہوں نے اشارے سے ہمیں اپنے پیچھے بلایا اور روشنی دکھاتے ہوئے خود سامنے چلنے لگی۔ ایک بل کھائے ہوئے ناک کے پھن پر موم بتی جل رہی تھی۔ ہوا سے اس کے سفید لمبے لمبے دامن اس کے پیچھے دور دور تک لہرا رہے تھے۔ چال ایسی تھی جیسے کوئی پری ہوا میں تیر رہی ہو۔ سیاہ بال سفید ریشمی چادر کے نیچے ہوا کی شوخیوں سے لہرا رہے تھے۔
चेहरे पर हूरों की मुस्कुराहट थी। उसी वक्त हबूती ने सरगोशी की, रूही, यहाँ कैसी खूंखावा चल रही है? बाहर तो सड़कों पर लू की तकलीफ दे लपटों से हमारे चेहरे गर्म हो रहे थे। हबूती का फिक्रा ख़त्म हुआ ही था कि हम एक आलीशान हाल में पहुंच गए, जहां पर एक स्याह लंबी और पालिश से चमकती हुई चमकदार मेज़ पर अनवाउ इक़साम के फल दश्तों में सजे हुए थे। दिल की शक्ल में नन्ही नन्ही सी कटोरियों में शरबत रखा हुआ था। मेज़ के ऊपर कमल के फूलों के फानूस आवेजा थे। दरवाज़ों पर अरगवानी रंग के पर्दे लगे हुए थे। दीवारों पर किसी कदीम जंगे चीन के मनाजिर लटक रहे थे। मदाहिम हमज़ा ने अपनी सांप की शक्ल का शमएदान मेज़ पर रख दिया और ख़ुद दूसरे वाली मेज़ पर बैठ गई। लेकिन डॉक्टर कार का कहना था, मेरी प्यारी मदाहिम, रात के 2 बजे ऐसी लजीज में से कोई इस तरह लुफ्त अंदोज़ हो सकता है? इस वक्त तो हम नर्म आरामदेह बिस्तर इनायत हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये सुनते ही मज़ाहिम हमज़ा बगैर किसी किस्म का कोई लफ्ज़ मुंह से निकाले उठकर खड़ी हो गई और खाने के लिए मुताल्लिक़ इसरार ना किया। अपना वही नाक का वाज़े शमएदान उठाया और मुस्कुरा कर गर्दन के इशारे से हमें अपने पीछे पीछे आने को कहा। एक पुरतकल्लुफ़ ख्वाबगाह में, जहाँ मध्यम रोशनियों के नीचे नफीस और रंगीन रेशमी बिस्तर बिछे हुए थे, वहाँ ले गई। यहाँ पहुंचकर सर के इशारे से हमें शब्बा खैर कहा और चुपचाप आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई इसी तरह बाहर चले गई। मैं एक कमज़ोर दिल की वहमी औरत हूँ। अपनी मेज़बान की इन हरकत ने मेरा खून खुश्क कर दिया। चुनाचा उनके कमरे से बाहर जाते ही मैंने डॉक्टर गार का हाथ थाम लिया और बोली, ये बात क्यों नहीं करती? गार बोला, मैं खुद हैरान हूँ, न जाने क्या मामला हुआ है। यहाँ से भाग कर चलो डॉक्टर, मैंने बेजार लहजे में कहा। हबूती बोली, इनकी कैसी मीठी शक्ल है, पर कहीं गूंगी तो नहीं? डॉक्टर गार ने कहा, नहीं बेटी नहीं, वो बेहद बातूनी हैं। मैं सोचते हुए बोली, बावजूद इनके हुस्न के इन्हें देखकर मुझे दहशत सी महसूस होती है। डॉक्टर गार अपने कमरे में चला गया। हबूती और मैं इस राज को सुलझाने की कोशिश करती हुई कोई 3 बजे के करीब अपने अपने पलंगों पर लेट गईं। सुबह की इबादत के वक्त आदतन मेरी आंख खुल गई। प्रोग्राम के मुताबिक 8 बजे हमें समर्द के खंडरों की तरफ रवाना हो जाना था, इसलिए मैंने हबूती को भी जगा दिया। हम दोनों ने नमाज पढ़ी। सुबह गर्म और खुशगवार थी। नमाज के बाद सामने चमेली की बेलों में बैठकर बहुत देर चाय का इंतज़ार किया, मगर जब मायूसी हुई तो मैं डॉक्टर गार के कमरे में गई और बोली, डॉक्टर अभी तक सो रहे हो? वो बोले, चाय का इंतज़ार में पड़ा हूँ रूही, चाय आ जाए तो उठूँ, ज़रा नस्वार की डिबिया पकड़ा देना। 9 बज गए और किसी ने खबर ना ली तो मैंने कहा, चलें डॉक्टर, ज़रा बाहर निकल कर देखें, चाय या कोई खादमा क्यों नहीं आती। डॉक्टर गार ने जल्दी जल्दी कपड़े पहन लिए। फिर हम तीनों वसी बरामदे से गुजर कर बड़े हॉल में आए। तमाम दरवाजे बंद थे, हर तरफ सन्नाटा और वीरानी थी। बेश कीमत फर्नीचर पर गर्द थी। ऐसा महसूस होता था कि कोठी कई रोज से बंद पड़ी है। हमने डरते डरते खनखार कर आहट करके एक एक कमरे को खोला, लेकिन हर कमरा खाली था। हर कमरे के सामान की यही हालत थी, जैसे बढ़ता नहीं जाता, मंगवा कर रख दिया है। हमने सारी कोठी देख ढाली, मगर हमें कोई नजर न आया। हमारे दिलों पर दहशत एक बोझ की तरह बैठने लगी। परेशान होकर हम बाग में आ गए। समझ ना आता था ये रातों रात क्या हो गया। नौकर किधर हैं? मदाहिम हमज़ा कहाँ गायब हो गई? 10 बजने आ गए। हम परेशानी के आलम में इस वीरान घर के जीने पर खड़े सोच रहे थे कि क्या करें। इतने में देखा कि बूढ़ा मुलाजिम बाग से होकर अंदर आया और चुपचाप एक कमरे में दाखिल हो गया। फिर उसने फर्नीचर निकाल कर बाहर रखना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो जोर जोर से रोता भी जा रहा था। हम लोग तेजी से उसकी तरफ गए और वो हमें देखकर ठटक सा गया और फिर हैरान होकर हमारा मुंह तकने लगा।
डॉक्टर गार ने पूछा, मदाहिम हमजा कहाँ हैं? बूढ़ा मुताज्जिब होकर दीवानों की तरह डॉक्टर का मुंह तकने लगा। डॉक्टर गार ने फिर कहा, हम उनके मेहमान हैं, मदाहिम हमजा कहाँ हैं? कहाँ गई मदाहिम हमजा? बूढ़े ने हैरान होकर कहा, मदाहिम हमजा? हुजूर, बेगम साहिबा को तो सांप ने डस लिया था। उनके इंतकाल को आज पूरे 10 दिन हो गए। आज घर का सामान नीलाम होने वाला है। ये सुनते ही मेरे जिस्म में एक फुरहरी सी महसूस होने लगी। रात का वो पुरअसरार और सर्द हवा का झोंका फिर एक दफ़ा मुझे करीब से महसूस होने लगा और मैं बेद मजनू की तरह कांपने लगी। इसके बाद मुझे मुताल्लिक याद नहीं कि क्या हुआ।